کشمیر کی پکار تھا خاموش ہو گیا، کشمیر کی پکار تھا خاموش ہو گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سید علی گیلانی کی پہلی برسی پر یکم ستمبر کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ کی طرف بڑے پیمانے پر مارچ کر کے کشمیر کی مزاحمتی تحریک کے عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کریں۔ سید علی گیلانی نے گزشتہ برس یکم ستمبر کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں اپنی رہائش گاہ میں بھارتی پولیس کی حراست کے دوران شہادت کو گلے لگایا تھا، جہاں انہیں ایک دہائی سے زائد عرصے تک مسلسل نظر بند رکھا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آزادی پسند لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کی تحریک آزادی کے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدر پورہ قبرستان میں جمع ہوں۔ بیان میں ائمہ اور علماء کرام پر زور دیا گیا کہ وہ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کریں اور مساجد میں خصوصی دعائیں کریں۔ یاد رہے کہ بھارتی فورسز کے اہلکار بزرگ رہنما کی وصیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں ان کی میت زبردستی اٹھا کر سری نگر کے حیدر پورہ قبرستان میں تدفین کے لیے لے گئے تھے۔ سید علی گیلانی کے اہل خانہ کے مطابق بزرگ قائد اپنی تدفین سری نگر کے عیدگاہ مزار شہداء میں چاہتے تھے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی جموں کشمیر مسلم لیگ کے کارکن پیر عطا اللہ شاہ کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کر لیا۔ بھارتی پولیس اہلکاروں نے ہندواڑہ کے علاقے میں پیر عطا اللہ کے گھر پر چھاپے کے دوران گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی اور ان کا موبائل بھی ضبط کر لیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں ہندواڑہ تھانے میں منتقل کیا گیا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستان کو بدنام کرنے کے مذموم پروپیگنڈے کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر معذور ایک پاکستانی شہری کو دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے آزاد جموں کشمیر کے علاقے کوٹلی کے گاؤں سبز کوٹ کے رہائشی اور ذہنی طور پر معذور تبارک حسین کو اتوار کے روز مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے علاقے نوشہرہ میں نادانستہ طور پر کنٹرول لائن عبور کرنے پر گولی مار دی۔ انہیں بعد میں زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے فوراً بعد بھارتی فوج اور میڈیا نے پاکستان کے خلاف اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ تبارک حسین ایک دہشت گرد ہے، اسے پاکستانی حکام نے بھارتی فوجی چوکی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تاہم تبارک حسین کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے جن میں وہ ایک نارمل شخص نہیں لگ رہے۔ ویڈیوز دیکھ کر ایک عام آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ ویڈیوز میں اسے رسیوں اور زنجیروں سے بندھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ بھارتی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تبارک حسین کو پاکستانی خفیہ ایجنسی کے کرنل نے بھارتی فوجی چوکی پر حملہ کرنے کے لیے 30,000 روپے کی معمولی رقم ادا کی تھی، جو سراسر لغو اور بے بنیاد ہے اور عالمی سطح پر پاکستان اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کو بدنام کرنے کی بھارتی مذموم کوششوں کا حصہ ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی فوجیوں نے تبارک حسین کو 25 اپریل 2016 کو بھی غلطی سے کنٹرول لائن عبور کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ اس وقت انہیں 26 ماہ تک بھارتی جیل میں رکھنے کے بعد اٹاری واگا سرحد سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔